نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ مبارک و مومن و آئی شب برات، رحمت خدا کے بن کے چھائی شب برات۔ ناظرین، سامعین، شعبان اور شب برات کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے اس چینل سے نشر ہو چکی ہیں اور ہمارے پرسنل آئی ڈی سے بھی جڑے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ شعبان یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت اس سے اندازہ لگائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی جامع صغیر میں نقل کیا ہے۔ آج ہم آپ سے گفتگو کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، جہاں میں جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے یہ تمہید ہے تاکہ ہمارے احباب کے علم میں اضافہ بھی ہو اور جن کو معلوم ہے وہ یاد تازہ ہو جائے، یاد دہانی کے لیے، تازگی کے لیے ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت و اہمیت اس سے اندازہ ہم لگا رہے تھے کہ سرکار نے، یہ تو ہر مہینہ ان کا ہے، پھر بھی اس مہینے کو خاص کیا، کہا شعبان و شہری۔ اب دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے کی آمد ہوتی تو آقا کریم اس میں برکت کی دعائیں کرتے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یوں کہہ لیں کہ رمضان کا استقبال ہے یہ مہینہ شعبان۔ تو جو حضرات رمضان میں رحمت کے فصلیں کاٹنا چاہتا ہے، چاہیے کہ شعبان کے پل پل کی قدر کرے۔ اس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے اور یہ جامع ترمذی میں اور کتب احادیث میں مذکور ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے اندر کتنا کمال لگتا ہے یہ مہینہ، کہ اس مہینے کو جہاں تعلق بخشش سے، مغفرت سے اور گناہوں کے چھٹکارے سے ہے، وہی اس مہینے کے تعلق میرے احباب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک سے بھی ہے۔ امام قسطلانی نے اپنی کتاب مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے، ان شہر شعبان شہر الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأن آیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نزلت فیہ۔ فرماتے ہیں کہ درود پاک والی آیت اسی ماہ میں، اسی مہینے میں، یعنی شعبان المعظم میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تحویل قبلہ ہوا، یہ وہ مہینہ ہے، اس میں اب یہ مہینہ اپنے اندر بہت ساری تاریخ کو رکھتا ہے، بے شمار فضل و کمال اس مہینے کا ہے۔ وہیں احباب یہ بتاتا چلوں کہ یہ مہینہ تو ہر زاویے سے اپنے اندر ایک فضل و کمال لگتا ہے، تو وہیں اس مہینے میں، اس مہینے کے فضل و کمال میں نور علی نور بن کر اس کی 15ویں شب ہے، شب برات ہے۔ 4 چاند لگانے والی اس مہینے میں عظیم شب، شب برات ہے۔ ناظرین و سامعین، اور یہ وہ شب ہے جس شب کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شب کو بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے، بندوں کو بخش دیتا ہے۔ احباب، وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ تاریخی باتیں بتاتا چلوں۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کے ہر حروف کی مراد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، شین سے مراد
شرف ہے، عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، با سے مراد برن یعنی نیکی ہے، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو اب جو شخص غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کے پل پل کی قدر کرتا ہے، لمحے لمحے کی قدر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شعبان کے ہر حروف کے فیضان سے اسے مالا مال کر دیتا ہے، یعنی شرافت بھی عطا کرتا ہے، بلندی بھی عطا کرتا ہے اور زمانے کا نیک بخت بھی بنا دیتا ہے، اس کے اندر الفت کا سمندر بھی موجزن کر دیتا ہے اور گناہوں کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کا نور بھی عطا کرتا ہے۔ علامہ صفوری علیہ رحمۃ و رضوان نزہۃ المجالس آپ پڑھتے ہوں گے، اس میں ذکر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شعبان رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان آبپاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہ بوئے، شعبان المعظم میں اسے آنسوؤں سے سیراب نہ کرے، تو وہ بھلا رمضان میں رحمت کے فصل کیسے کاٹ سکتا ہے؟ ناظرین و سامعین، ہمارے احباب، اگر رمضان المبارک میں رحمت کے فصل کاٹنے ہیں تو رجب المرجب میں عبادت کا بیج بونا ہوگا اور اسے آنسوؤں سے سیراب شعبان المعظم میں کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ رحمت کے فصل ہم کاٹ سکتے ہیں، پورا کا پورا فیضان ہم تمامی حضرات کو مل سکتا ہے۔ تو اس شعبان المعظم میں جو 4 چاند جو رات لگاتی ہے وہ نصف شعبان کی ہے، جسے زمانے میں عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کی 4 نام ہے شب برات میں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ الصبح، لیلۃ البرکہ۔ اور بتاتا چلوں، شب برات اس کی وجہ تسمیہ تو آپ تمامی حضرات کو معلوم ہی ہے، چھٹکارے کی رات، گناہوں سے آزادی کی رات، بخشش کے بعد جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اس شب کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا، نصف شعبان کی رات کو دیکھا کہ حضور بستر پہ نہیں ہے، تلاشتی ہوئی پہنچی، دیکھا قبرستان میں جنت البقیع میں آپ موجود ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے حق میں حق تلفی کرے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، نہیں یا رسول اللہ، میں یہ گمان کر رہی تھی کہ آپ کسی اہلیہ، کسی بیوی کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ حضور فرماتے ہیں کہ آج کی رات ان اللہ تعالی ینزل، اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پہ غروب آفتاب کے بعد جلوہ فرما ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی مبتلا مصیبت، اور بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ حضور قبرستان میں موجود ہیں، لہٰذا اس سے جنت البقیع میں موجود تھے آقا، حدیث شریف کے اس جملے سے، اس جز سے قبرستان جانا آج کی رات ثابت ہوا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبرستان جانا بدعت ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کریں۔ اب بتاتا چلوں کہ اگر ناصر الدین البانی نے جہاں یہ اعتراض کیا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، تو وہیں بتا دوں کہ نوافل اور فضائل میں حدیث سے صحیح کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ باب فضائل میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہے۔ جیسا کہ بڑے بڑے محدثین نے، ابن قدامہ نے، ابن حجر مکی نے اور ابن حجر عسقلانی نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، آپ ان کی معتبر کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ فضیلت کے باب میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اس حدیث شریف سے قبرستان جانا ثابت ہوا، اور اگر میں نے جیسے کہا تھا کہ ابن قدامہ نے لکھا فَإِنَّ النَّوَافِلِ وَالْفَضَائِلِ لَا يَشْتَرِطُ صِحَّةُ الْحَدِيثِ فِيهَا،
حدیث صحیح کا نوافل و فضائل میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے راوی حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں، یہ بھی جامع ترمذی میں ہے، فرماتے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب نصف شعبان کی رات آئے، 15ویں شب آئے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، آقا فرماتے اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اس لیے اور یہ وہ شب ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پہ جلوہ فرما ہوتا ہے، جلوہ بار ہوتا ہے، وہ بندوں سے اعلان کرتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی مبتلا مصیبت ہے، کوئی رزق کا طلبگار، میں اسے سب کچھ دوں گا، مانگے تو صحیح۔ اور یہ صبح تک حتی اطلاع الفجر، فجر کے وقت تک یہ سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اس حدیث پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ آپ سوال کریں، ہم میں سے کوئی شخص سوال کر سکتا ہے کہ شب برات کی کوئی اصل حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک سوال ہو سکتا ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ شب برات کی اصل اور حقیقت غیر مقلد عالموں ہی کے کتابوں سے جانیں ہم۔ غیر مقلد وہابیہ اہل حدیث جو کہتے ہیں شب برات کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے، تو دیکھیں علامہ یہ عبد الرحمن مبارک پوری ایک وہابیوں کا بڑا عالم ہوا ہے مبارک پور سے، اس نے اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی میں جو جامع ترمذی کی حدیث شرح کرتے ہوئے جس کتاب کو ترتیب دیا، اس کتاب کا نام تحفۃ الاحوذی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اعلم انہ قد ورد فی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان، یہ پوری عبارت ہے، اور آگے لکھتا ہے فہذا الحدیث بمجموعہا حجہ، جان لو یقیناً شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی فضیلت میں متعدد حدیث وارد ہوئی ہے۔ یہ عبد الرحمن مبارک پوری لکھ رہے ہیں جو وہابیوں کا امام ہوا ہے۔ ان حدیث کا مجموعہ اس پر دلیل ہے کہ اس رات کی اصل حقیقت ہے، یدل علی ان لہا اصلا، یہ اس بات پر دال ہے کہ اس رات کی اصل حقیقت ہے۔ دیکھیے وہابیہ کا ایک عالم کہہ رہا ہے کہ اس رات کی اصل حقیقت ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہ رات عام راتوں کی طرح ہے شب برات، غیر مقلدین کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے، تو صاحب ہم اسی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کو کہیں گے، اس نے اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی میں شرح ترمذی میں لکھا ہے وَهَذِهِ الْأَحَادِيث كُلَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَعْظَمِ، یعنی یہ تمام احادیث 15ویں شعبان کی فضیلت و جلالت، قدر و منزلت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اس نے لکھا کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ رات بقیہ عام راتوں کی طرح نہیں ہے۔ وہابی ہی فرقے کا ایک عالم ایسا کہہ رہا ہے، ہمارے لوگوں کے دل و دماغ میں جو ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ اس نے لکھا کہ یہ رات بقیہ عام راتوں کی طرح نہیں ہے۔ حوالہ ہے ماہ شعبان کی شرعی حیثیت اہل حدیث ریسرچ اسکالر رفیع اللہ تیمی، صفحہ 12 تحفۃ الاحوذی کے حوالے سے۔ ہم آگے بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث پہ اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ ضعیف ہے۔ معلوم ہے امام ترمذی نے خود لکھا ہے کہ معمولات شب برات جو ہے مستحبات میں سے ہے، وہ ضعیف حدیث کو نقل کرتے ہوئے بھی انہوں نے لکھا کہ یہ مستحبات میں سے ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ معمولات شب برات فرض نہیں، واجب نہیں، ہاں مستحبات میں سے ہے۔ امام شافعی نے لکھا کہ میں اسے مستحب سمجھتا ہوں، فرض نہیں سمجھتا، یہ مستحسن ہے۔ ابھی میں وہاں تک پہنچوں گا۔ اس شب کی فضیلت میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے۔ کل بھی میں ایک کلپ سن رہا تھا تو غیر مقلد ایک مولوی نے کہا کہ اس شب کی فضیلت پر کوئی حدیث وارد نہیں ہے۔ میں انہیں کہنا چاہوں گا کہ تمہارے ہی بڑے عالم ناصر الدین البانی، جس کی وہ کتاب جس میں
اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو لے کر ڈھوتے ہو نا۔ اس نے یہ لکھا کہ اور اسی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور شرح کتاب السنہ میں درج ذیل احادیث کو اس نے صحیح کہا ہے۔ درج ذیل حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں وہ جو حدیث ہے عن معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يطلع اللہ الى خلقه لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا مشرک ومشاحن۔ اس حدیث کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو سب کو بخشتا ہے سوائے مشرک اور محاسن کے۔ توجہ طلب یہ ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب، شعبان کی 15ویں شب لیلۃ النصف، ہاں یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ قابل غور جملہ ہے، شعبان کی 15ویں شب۔ اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ اور کتاب شرح السنہ میں کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یعنی اس کے نزدیک بھی شب برات کی ایک حقیقت ہے، شب برات کی ایک اصل ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں، اس کے لیے میں کہنا چاہوں گا آپ تمامی حضرات سے کہ جو بھی اعتراض ہوتا ہے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ ارسال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی مطالعہ کر کے رابطہ کر کے جواب دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ، اور جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس شب نماز، دعا، روزہ اور زیارت قبور سے متعلق احادیث ضعیف ہیں اور ضعیف احادیث پر عمل جائز نہیں، احادیث صحیحہ میں صرف اتنا ذکر ہے نا، یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اس رات مغفرت ہوتی ہے، یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زیارت قبور سے متعلق احادیث کو البانی نے صحیح کہا ہے، دیکھیں آپ، اور حوالہ ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ البانی، ناصر الدین البانی یہ عالم گزرا ہے، وہابیوں کا بہت بڑا عالم گزرا ہے، اس نے زیارت قبور کے متعلق جو حدیث آئی ہے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب تو مان لو، اب تو مان لو۔ اور رہا سوال ورد و وظائف کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شب میں قیام کیا کرو، قومو، قیام کیا کرو۔ یہ حدیث کا ٹکڑا اس بات پہ دال ہے کہ اس رات میں ورد و وظائف، خاص طور سے نوافل نمازیں پڑھنا بدعت نہیں ہے، غلط نہیں ہے، بلکہ سنت ہے۔ اب جو اس رات میں نوافل کی ایک ترتیب ہے، 6 رکعت، 8 رکعت، وہ جو بعد نماز مغرب 6 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت 2 رکعت کر کے، پہلی 2 رکعت عمر دراز کے لیے، دوسری 2 رکعت رزق میں برکت کے لیے، تیسری 2 رکعت خاتمہ بالخیر کے لیے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 6 بار سورہ اخلاص یا 3 بار سورہ اخلاص، اس کے بعد 2 رکعت جب مکمل ہو جائے تو سورہ یاسین پڑھ کر، اس کے بعد نصف شعبان کی دعا پڑھ کر درازی عمر کی دعا کرے، اس طرح سے وہ اپنی 6 رکعت مکمل کرے۔ اس حوالے سے میں کہہ دوں کہ یہ جو ترتیب ہے یہ بزرگوں کا قائم کیا ہوا ہے، سلف صالحین کا قائم کیا ہوا ہے۔ ایک کتاب ہے اتحاف السادۃ المتقین، اس میں یہ نقل ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ سلف صالحین سے یہ روایت آئی ہے کہ بعد نماز مغرب 6 رکعت اس طرح ادا کرتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین کی کتاب ہے۔ لہٰذا قومو سے استدلال کرتے ہوئے صوفیہ نے اس رات میں نوافل کی کچھ ترتیب دی ہیں، اسے پڑھنا غلط نہیں بلکہ صحیح ہے، اور اپنی فضیلتوں میں اپنی فضیلتوں میں اضافہ کرنا
کے لیے ایک بہت بڑا نسخہ اضافہ کرنے کے لیے بہت بڑا نسخہ ہے۔ ناظرین و سامعین سے گزارش کروں گا کہ اس رات میں قیام کریں، اور بقیہ جتنے بھی اعتراضات، خاص طور سے اس رات میں حلوہ بناتے ہیں۔ بھائی تو حلوہ ہی کیوں بناتے ہیں؟ اس کا بھی میں جواب دیتا چلوں کہ حلوہ ایک امر مباح ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا شرع نے اس رات میں حلوہ بنانے سے منع کیا ہے؟ اگر اس کے انکار پر، اس کے مناہی پر کوئی حدیث ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مناہی پر کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو جب مناہی پہ کوئی حدیث نہیں ہے تو وہ شے مباح کا درجہ رکھتی ہے، جیسے لذیذ کھانا، لذیذ چیزیں پینا، تو یہ امر مباح ہے۔ لہٰذا حلوہ بنانا یہ ایک مباح امر ہے، نہ حلال ہے، نہ کرنے پہ ثواب ہے اور نہ چھوڑنے پہ گناہ ہے۔ اسے ہم کر سکتے ہیں۔ اب بزرگوں کے ارواح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، گھر سے جو گزرے ان کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے ہمارے یہاں بہتر طریقہ شیرنی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس میں حلوہ کا اہتمام اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز زیادہ پسند تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، آقا کریم کو میٹھی چیز زیادہ پسند۔ آقا کریم کی پسند ہی سب کو پسند ہوتی ہے، خاص طور سے ہم لوگوں کو، تو اس لیے ہم بھی اس رات میں حلوہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن میں اپنے لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا کہ یہ رات صرف حلوہ بنانے ہی میں نہ گزاریں۔ اس میں اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے کہ پیسہ نہیں ہے تو قرض لے لیں، بغیر قرض لے کر کسی بھی صورت میں اس کو بنانا ہے۔ نہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک مستحب چیز ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، ہے تو آپ کر لیں۔ اور پوری رات حلوہ بنانے میں، بانٹنے میں اس کو ضائع نہ کریں۔ یہ رات خاص طور سے عبادت کی، اور یہ تہوار نہیں ہے، اسے تہوار بھی نہ کہیں آپ۔ یہ رات عبادت کی ہے، گناہوں سے بخشش کروانے کی ہے، لہٰذا اس رات کو عبادت ہی میں گزاریں، پوری توجہ عبادت پہ رکھیں۔ آخری وقت میں قبرستان جائیں، اصالِ ثواب کریں، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہے اس لیے میں اس حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں ہی عبادت کریں اور اپنے گھر سے ہی اصالِ ثواب کریں۔ جن کی یہاں قبرستان قریب ہے تو رات کے ایک حصے میں فرداً جا کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ جن کی یہاں دور ہے، میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے گھر سے ہی اصالِ ثواب کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اصالِ ثواب ہوگا، اور جو ثواب آپ کو مسجد میں ملا کرتا تھا وہ گھر میں ہی بیٹھ کے ملے گا۔ اس میں جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں جو صحیح ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے، جہاں غلطیاں ہوئی وہ میرے نفس کی طرف سے ہے۔ انشاءاللہ ان غلطیوں کو میں سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔